السلام علیکم میرے محترم ناظرین، عظیم الشان عظمت و بزرگی والے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ ہودج اٹھاتے تھے میرا، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں اور نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا متعلق پتہ نہ چلا۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا حال مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ ذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنا اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ کچھ بولے نہ میں۔ ان سے کوئی کسی قسم کی بات نہ ہوئی، نہ سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے بولا۔ نہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا اور نہ ہی میں ان کے ساتھ کوئی بات کی۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گر ہی رہی اور نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو گل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ عرب کی قدیم عادت کے مطابق لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ حسب عادت میں مستحا کے ساتھ چلی گئی قضائے حاجت کے لیے۔ اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا کہ تم نے بہت برا کلمہ بولا۔
तौबा करो, तुम गाली देती हो जिसने जंग बदर में शिरकत की। उस वक्त हज़रत उम्मे मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बोली बीबी आपको क्या मालूम? मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने बोहतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियाँ मुझे सुनाई। मेरे ऊपर तो रंजो गम का पहाड़ टूट गया। मारे सदमे के मैं तो पहले से भी ज़्यादा बीमार हो गई। इस खबर ने मुझे निढाल कर दिया। जूं तू करके घर पहुंची, अब सिर्फ ये ख्याल था कि अपने मेके में जाकर अपने मुतल्लिक अफवाहों का अच्छी तरह मालूम करूं। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, सलाम किया और मेरा हाल दरियाफ़्त किया। मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो वालिद के यहाँ हो आऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। मैं मैके आई, वालदा से दरियाफ़्त किया कि मेरे मुतल्लिक क्या बातें फैल रही हैं। उन्होंने फरमाया, बेटी दिल भारी मत करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी हो और उसे महबूब भी हो और उसकी सोतने भी हों, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना लाजमी अमर है। मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा कि एक पल को भी आंसू न थमे। सोना जागना, खाना पीना सब भूल गई। सारी रात रंजो अलम और रोना रहा। सारी रात इसी हालत में गुजर गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाया। वहीं में देर हुई। अल्लाह की तरफ से आपको कोई बात मालूम न थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हज़रात से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने साफ कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल उनकी इज़्ज़त, शराफत और मोहब्बत की गवाही देने के लिए हाजिर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई तंगी नहीं, औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप घर की खादमा से पूछें तो सारा वाक़या सही मालूम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त घर की खादमा हज़रत बरीरा को बुलवाया और उनसे फरमाया कि हज़रत आयशा की कोई बात शक व शुबहा वाली हो, कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरीरा ने कहा कि अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने उनमें कोई बात कभी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गूंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती हैं तो बकरी आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने उनका कोई कसूर नहीं देखा। चूँकि कोई सबूत ना मिला, इसीलिए उसी दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया, कौन है जो मुझे इस शख्स की इज़ाओं से बचाए जिसने मुझे इज़ाएँ पहुँचाते पहुँचाते अब तो मेरी घरवालियों के बारे में मुझे इज़ाएँ पहुँचानी शुरू कर दी हैं। वल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपनी घरवालियों में सिवाय भलाई के कोई चीज़ मालूम नहीं। जिस शख्स का ये लोग नाम ले रहे हैं मेरी दानिश्त में, तो उसके मुतल्लिक भी सिवाय भलाई के और कुछ नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।